بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں پچھلے چند سالوں سے یہ رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ جب عید قریب آتی ہے تو عیدی کے نام کے اوپر دکاندار مقررہ قیمت سے کچھ زیادہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ملازمین جو کسی عہدے کے اوپر فائز ہوتے ہیں وہ بھی عیدی کے نام پہ لوگوں سے رقم لینا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بہت معمولی ہی ہوتی ہے، لیکن بعض ملازمین اور بعض دکاندار عیدی وصول کرنے کے نام پہ یہ حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی دکاندار ایسا کرتا ہے، وہ عیدی کے نام کے اوپر مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کرتا ہے، تو یہ ناجائز منافع خوری کی ذیل میں آتا ہے۔ تو اس لیے قطعاً یہ جائز نہیں، چاہے گاہک اپنی مرضی سے دے یا دکاندار اس کو مجبور کر کے لے، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز ہے۔ مقررہ قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے، اور یہ مال حرام کے اندر آتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے سارے مال کو حرام مال کی آمیزش سے گدلا کر دیتے ہیں، اور اس کی جو پاکیزگی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ مال پھر طیب نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ صرف چند روپوں کی خاطر اپنے پورے مال کو آلودہ نہ کریں اور اس کو پاک صاف رہنے دیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بعض ملازمین عیدی کے نام کے اوپر لوگوں سے رقم بٹورنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے عہدے اور مرتبے اور ملازمت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ رشوت کی ذیل میں آتا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ تو اگر لینے والا مجبور کر کے لیتا ہے اور دینے والے کا کام نہیں ہوتا اس کو دیے بغیر، تو پھر تو صرف لینے والا گناہ گار ہے، اس صورت میں دینے والا گناہ گار نہیں۔ اور اگر دونوں اپنی رضا و رغبت اور خوشی سے دے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ لہٰذا عیدی کے نام کے اوپر ملازمین کے لیے اور مختلف عہدوں کے اوپر فائز لوگوں کے لیے کچھ بھی رقم لینے کا بٹورنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کا واقعہ ہے کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کچھ علاقوں کی طرف بھیجا، اور وہ صاحب جب زکوٰۃ کا مال لے کر واپس آئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مال ایک طرف رکھا اور کچھ تحفے تحائف تھے ان کا ایک طرف ڈھیر لگایا، اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ مال زکوٰۃ ہے جو لوگوں نے زکوٰۃ کی مد میں مجھے دیا ہے، اور یہ جو علیحدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ وہ تحفے اور تحائف ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے مجھے دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور حضور نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور آپ نے وہ تحفے تحائف لے کر بھی بیت المال کے اندر جمع کروا دیے، اور آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے ملازمین کے لیے راہ ہدایت ہے اور راہ نجات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے کہ وہ لوگ یہ تحفے تحائف تمہیں گھر میں آ کر دے دیتے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کو اس کے عہدے اور مرتبے کی وجہ سے لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کا ارادہ بعد میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے دیا ہے ہم اسے کئی گنا زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، لہذا یہ ناجائز ہے اور یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ بھی رشوت کی ذیل کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔